بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حاضرین، گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ اصول حدیث کیا ہے، اصول کا معنی کیا ہے، حدیث کے معنی کیا ہے۔ اصول اور حدیث دونوں مل کر ایک لفظ ہے۔ اصول کے معنی بنیاد، کچھ رولز ریگولیشن، کچھ فارمولے ضابطے، اور حدیث کے معنی حدیث کے معنی بات چیت کیا ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اللہ کے رسول کے افعال، اقوال مینس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیئنگز، نبی نے جو کچھ کہا، نبی کے افعال، ایکشنز، نبی نے جو کچھ کیا، نبی نے جن چیزوں کو برقرار رکھا، نبی کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے۔ نبی کے اپروولز، نبی نے جس کو اپروو کیا، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے نبی کے پیدائشی اور اخلاقی صفات، نبی کی وہ کوالٹیز جو بائی برتھ ہیں اور کیریکٹر کے حساب سے جو ہیں، یہ جو کوالٹیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اصول حدیث کا مطلب ہوا حدیث کو معلوم کرنے کے کچھ رولز ریگولیشن۔ حدیث کیا معلوم کرنے کے؟ حدیث تو معلوم ہو گیا نا، ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ حدیث آتھینٹک ہے یا ویک ہے، یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے یا ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنے کے جو رولز ہیں اس کو کہا جاتا ہے اصول حدیث۔ یہاں تک ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ معلوم کیا تھا، اور بات یہ آئی تھی کہ اصول حدیث کے مین ٹاپک ہے، اصل جو موضوع ہے وہ سند اور متن، سند اور متن۔ سند کی جمع پلورل اسناد، متن کی جمع متون۔ سند کس کو بولتے ہیں؟ چین آف نیریٹرز، جو حدیث بیان کرتے ہیں، نبی، صحابی، تابعی، تبع تابعی، پھر اس کے بعد محدث سے لے کر امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی تک، یہ جو لوگوں کی ایک چین ہے، اس کو کہا جاتا ہے سند۔ اور متن کا مطلب مین ٹیکسٹ آف حدیث، حدیث کا جو مین ٹیکسٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے متن۔ سند کو اس کا ایک دوسرا نام ہے، وہ کیا ہے؟ سند کا ایک دوسرا نام تھا جی، راوی، اس کی جمع ہے روات، روات حدیث، اس حدیث کے راوی، راوی مطلب بیان کرنے والے، اس حدیث کے روات، اس حدیث کے راوی، اس کی سند۔ متن کا دوسرا نام مروی، راوی اور یہ مروی۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، بار بار سنتے ہیں، ابو ہریرہ سے مروی ہے، مطلب ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے، مروی حدیث متن کو کہتے ہیں۔ اس کا اور ایک نام ہے، سند کا اور ایک نام ہے جی، رجال۔ رجل سنگولر ہے، پلورل ہے رجال۔ رجل، رجال یعنی لوگ، آدمی، مین، جتنے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسماء رجال۔ اسماء کے معنی نام، اسماء رجال، حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کا نام، ان کے بایوگرافی، ان کے تعلق سے پورے ڈیٹیلز میں معلوم کرنے کو اسماء رجال کہا جاتا ہے۔ متن کا اور ایک نام ہے نص،
پتہ نہیں میں نے بتایا نہیں بتایا. نصن جمع نصوص. کیونکہ جب ہم فقہ شروع کریں گے تو یہ بنیادی جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں یہ آئیں گے. اس کے لیے کوئی نص ہی نہیں ہے. نص نہیں مطلب قرآن و حدیث میں کچھ پروف نہیں ہے. نص نصوص، نصن نصوص. یہاں تک ہم لوگ گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے تھے، میں نے ریوائز کیا. آج کے لیے نیا سبق شروع ہو رہا ہے، حدیث کی تقسیم. کائنڈس آف حدیث، حدیث کی قسمیں کیا کیا ہیں. اس کو چارٹ کی شکل میں سمجھیے تو بہت ایزی ہو جائے گا. چارٹ کی شکل میں سب سے پہلے لکھیے حدیث. انگلش میں بنانا تو بھی بنا لیجیے. حدیث. حدیث لکھنے کے بعد بنیادی طور پر حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں. السلام علیکم. بہت آسان ہے اصول حدیث، کوئی مشکل نہیں. آپ سمجھنا چاہیں تو دیکھیے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے. اور پورے اصول حدیث میں آپ کو انشاءاللہ صرف A4 کے ایک سائز میں انشاءاللہ دے دوں گا. ایک پیج میں پورے اصول حدیث انشاءاللہ آ جائے گا. آپ صرف وہ پیج اٹھا دیں اور اس نقشے کو دیکھ لیں، سمجھ جائیں گے. اور اس کے لیے آپ کیا کیجئے، آپ کے نوٹ بک کے ایک 2 پیج چھوڑ دیجیے. بیچ کے ایسے 2 پیج ہے نا، ایسے ایک پیج چھوڑ دیجیے. بیچ میں حدیث لکھ لیجیے. اور بازو یہاں پر حدیث کے ڈیفینیشن لکھ لیجیے. حدیث کے ڈیفینیشن ابھی آپ نے معلوم کیا. حدیث کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ آپ لکھ لیجیے. ہاں، شرعی اعتبار سے تاکہ ایک پیج میں ہی پوری چیزیں آ جائیں. یہاں تک ہوا؟ حدیث کے ڈیفینیشن لکھ لیے. اردو میں لکھنا چاہے تو لکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، پیدائشی اور اخلاقی صفات کو حدیث کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، برقرار رکھی ہوئی چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی ایکشنز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی سیئنگز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برقرار رکھی ہوئی چیزیں اپروولز. نبی کے پیدائشی اور اخلاقی صفات، پیدائشی جو بائی برتھ ہیں، اخلاقی کیریکٹر، صفات جو کوالٹیز ہیں، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. دوبارہ بولتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، برقرار رکھی ہوئی چیزیں، پیدائشی اور اخلاقی صفات کو حدیث کہا جاتا ہے. فوراً یہ پیج اٹھاتے ہی حدیث یہ آ جانا. حدیث کی پلورل لکھنا چاہے تو احادیث. حدیث، احادیث. بنیادی طور پر بیسیکلی حدیث کی 2 قسمیں بنتی ہیں.
حدیث نبی کے اقوال، افعال، تقریرات، پیدائشی اخلاقی صفات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کو کلاس میں یاد ہو جانا، میں اتنے بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو کلاس میں یاد ہو جانا انشاءاللہ۔ اس کی جمع احادیث بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم تعداد راویوں کی، ایسے لکھیے، راویوں کی تعداد کے حساب سے۔ راوی بولے تو ہاں، اسی لیے پہلے یہ بتا دیے، راویوں کی تعداد، تعداد مینس کاؤنٹنگ، راویوں کی تعداد کے حساب سے یا اعتبار سے۔ اکارڈنگ ٹو نمبرس آف نیریٹر، کہ بیان کرنے والے راویوں کے نمبر کتنے ہیں، اس حساب سے حدیث کی ایک قسم بنتی ہے کہ بیان کرنے والے راوی 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، اس سے زیادہ ہے، اس کے حساب سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اور ایک لفظ آپ کو سمجھنا ہے، وہ ہے طبقہ۔ طبقاتن، طبقہ، طبقہ مینس اسٹیج، طبقہ اسٹیج۔ ہاں نہیں، عہدہ الگ ہے، طبقہ اسٹیج۔ جیسے عربی میں ابھی جو لیٹسٹ عربک ہے، فلور کو طابق بولتے ہیں۔ ایو طابق فی طابق انت، آپ کون سے فلور میں ہیں، طابق۔ تو طابق ایک ایک فلور کو، ایک ایک سٹیپ کو بولتے ہیں، تو سٹیپ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، سٹیج، سٹیپ، طبقہ۔ میں سمجھاتا ہوں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے، یا آلٹرنیٹ کوئی لفظ آپ کو مل جائے۔ جیسے حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ سٹیجز ہیں۔ صحابہ کا ایک طبقہ، لیول بھی بول سکتے ہیں، صحابہ کا ایک لیول، تابعی، تبع تابعی، ایسے الگ الگ طبقہ اول، طبقہ ثانی، طبقہ ثالث، طبقہ رابع، الگ الگ ان کے طبقات ہوتے ہیں۔ سٹیٹس بھی بول سکتے ہیں، گریڈ، گریڈ بھی بہتر ہے، گریڈ یا لیول یہ بہتر ہے، الگ الگ۔ یہ طبقہ کا حکم کیسے لگتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم لوگ سب ایک ہی زمانے میں ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں، لیکن میرے استاد الگ ہیں، آپ کے استاد الگ ہیں۔ استاد اور شاگرد کے حساب سے ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کے حساب سے۔ میرے استاد میرے سے اوپر کے لیول پہ ہیں، وہ پھر میرا ایک لیول ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک لیول ہے۔ دیکھیے یہ الگ الگ طبقے کے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کلاس میں جتنے لوگ ہیں، یہ سب کے سب ایک لیول کے ہیں، ایک طبقہ، یعنی ایک ہی پیریڈ کے آدمی ہیں یہ لوگ، ایک ہی زمانے میں سب کے سب ایک ہی استاد سے پڑھے ہیں اور ایک ہی ساتھ پڑھے ہیں، تو ان کا ایک لیول ہوا، ان کا ایک گریڈ ہوا۔ گریڈ بھی اوکے چل سکتا۔ طبقہ، اس کی جمع ہے طبقات۔ طبقہ، طبقات، کئی طبقات ہوتے ہیں۔ قرآن میں استعمال ہوا طبقاً ان طبق، ایک کے بعد دوسرا طبق۔ اب دیکھیے طبقہ حدیث کے راویوں کی تعداد کے حساب سے قسمیں بنتی ہے۔ تعداد کیا ہے کہ ہر طبقے میں، طبقہ بولے تو وہی الگ الگ سٹیجز، ہر طبقے میں راویوں کی تعداد، روایت کرنے والے، ایک ہی حدیث، حدیث ایک ہی ہے، ایک ہی حدیث ہے، اس حدیث کو صحابہ میں سے 4 لوگ روایت کرتے ہیں، تابعی میں سے 10 لوگ روایت کرتے ہیں، تبع تابعین میں سے
16 لوگ روایت کرتے ہیں، اس کے بعد 20 لوگ، پھر اس کے بعد 50 لوگ روایت کر رہے ہیں۔ 1 2 3 4 5 طبقے ہو گئے۔ کتنے طبقے؟ 5 طبقے ہیں، اس کو بولتے طبقہ۔ صحابہ، تابع، تبع تابع، محدثین، اس کے بعد ان کے زمانے کے حساب سے حکم لگتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں کسی بھی جگہ پر 4 سے کم راوی ہے ہی نہیں، ہر لیول پہ 4 ہیں کم سے کم، ہے نا۔ اس طرح کی روایتوں کو کہا جاتا ہے متواتر۔ کیا کہتے ہیں؟ متواتر۔ اس کو کہتے ہیں، تو آپ یہاں پر لکھیں گے، راویوں کی تعداد کے حساب سے پھر 2 قسمیں بنتی ہے۔ ایک ہے متواتر، متواتر عربی بھی لکھیے، اگر نہیں بھی آتا تو ڈرائنگ بھی کیجیے کم سے کم، اور انگلش میں لکھ لیجیے متواتر۔ متواتر اور شارٹ میں یاد رکھنے کے لیے اس کے بازو 4 لکھ لیجیے۔ کیا مطلب؟ ہر طبقے میں کم از کم 4 لوگ ہونا، یہ شارٹ میں یاد رکھنے کے لیے۔ متواتر، اب دیکھیے، اگر کسی بھی طبقے میں 3 آ گیا، 2 آ گیا، 1 آ گیا، یعنی 4 سے کم ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے آحاد۔ اس حدیث کو کہتے ہیں آحاد۔ آپ بار بار سنیں گے خبر آحاد، یہ خبر آحاد ہے، خبر واحد ہے۔ واحد کی جمع ہے آحاد، احد بولتے ہیں نا، واحد احد ایک کو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ 3 سے 1 تک، ہے نا، 3 سے 1 تک۔ 4 سے زیادہ ہے اور 4 سے اوپر، 4 اینڈ ابو، لیس دین 4 بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو لکھیے 4+، یہ بھی بہت ایزی ہے، 4+، اور یہ 3-، آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے۔ حدیث کے راویوں کے حساب سے یہ 2 قسمیں بنی۔ قرآن پورے کے پورے متواتر ہے، کیونکہ قرآن بیان کرنے والے صحابہ میں سے کئی ایک ہیں، اور صحابہ کے بعد تو ہزاروں ہیں۔ متواتر ہے یہ، اور متواتر غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنے لوگ ایک ساتھ جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ متواتر جس میں یقینی علم ہوتا ہے، یقینی علم ہوتا ہے متواتر۔ اب آحاد کے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ آحاد کی 3 قسمیں بہت ایزی ہے۔ ہر طبقے میں اگر 3 یا اس سے کم ہو تو مشہور، حدیث کو بولتے ہیں مشہور۔ اس کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ نمبر 1 مشہور، مشہور، مشہور اگر ہر طبقے میں 4 یا اس سے زیادہ ہے تو متواتر، اور اگر کسی طبقے میں 3 یا اس سے کم آ جائے تو مشہور، اور اگر کسی طبقے میں 2 یا اس سے کم آ جائے تو عزیز۔ اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ عزیز۔ ٹو مائنس مشہور، ہاں منیمم 3 رہنا کسی بھی سٹیج میں،
میں آپ کو پھر سے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. اور اگر کسی طبقے میں ایک آ جائے اس حدیث کو کہتے ہیں غریب. غریب 1 مائنس 1 سے مائنس تو نہیں ہوتا 1. غریب حدیث غریب ہے, حدیث بھی غریب ہو جاتی ہے. ہاں پھر سے دیکھیے, راویوں کی تعداد, اس میں صرف تعداد کو دیکھا جا رہا ہے. راوی صحیح ہے, ضعیف ہے, غلط ہے, وہ سب نہیں, صرف راویوں کی تعداد, ان کا نمبر دیکھا جا رہا ہے. اگر ہر طبقے میں 4 اس سے زیادہ ہے تو متواتر, ہر طبقے میں 3 یا اس سے زیادہ ہے تو مشہور, 2 یا اس سے زیادہ ہے تو عزیز, 1 یا اس سے زیادہ ہے تو غریب. اب دیکھیے 1 2 3 4 5 طبقے ہیں. صحابہ میں سے 4 لوگوں نے روایت کی, یہاں پر 10 نے, یہاں پر 13 نے, یہاں پر 15, یہاں پر 20. حدیث کیا ہوگی؟ متواتر. صحابہ میں سے 5 نے روایت کی, تابعین میں سے 2 نے روایت کی, تبع تابعین میں سے 50 نے روایت کی, ان کے بعد 25 ہے, ان کے بعد جو 100 ہے. حدیث کیا ہوگی؟ عزیز. یہ 100 دیکھا نہیں جائے گا, کسی بھی طبقے میں اگر 2 آ گیا ختم. حدیث کا اصول ایک دم الٹا ہے, اس میں میجورٹی نہیں دیکھی جاتی ہے, اس میں ہمیشہ مائنورٹی دیکھی جاتی ہے. اب دیکھیے میجورٹی کیا ہے, سب میں 4 سے زیادہ ہے, لیکن یہاں پر 1 بھی آ گیا اسی پر ہی حکم لگے گا. حدیث میں ہمیشہ مائنورٹی کو دیکھا جاتا ہے. اب یہاں پر 100 ہے, وہ طبقہ الگ ہے. اس طبقے میں 2 آدمی آ گیا ہے, تب کیا ہو جائے گی حدیث؟ عزیز. ایسے ہی یہاں پر صحابہ میں سے 1 نے روایت کی, تابعین میں سے 10 نے روایت کی, تبع تابعین میں سے 5 نے, اور اس کے بعد 18 کچھ بھی. حدیث کیا ہوگی؟ غریب. بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے, انما الاعمال بالنیات. صحابہ میں عمر کے علاوہ کوئی بھی روایت نہیں کرتے, عمر کے علاوہ کوئی بھی روایت نہیں کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حدیث غریب ہے. لیکن غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے. حدیث صحیح ضعیف ہونے کے الگ رولز ہے, یہ اس میں نہیں ہے, وہ رولز بعد میں بتائیں گے. یہ راویوں کے تعداد کے حساب سے ہیں. ایسے ہی ایک جگہ پر مثال کے طور پر راوی یہاں پر 3 ہے, یہاں 10 ہے, یہاں 6 ہے, یہاں 12 ہے, یہاں 15 ہے, تو حدیث کیا ہوگی؟ مشہور. کسی بھی طبقے میں اگر 4 ہے تو متواتر, کسی بھی طبقے میں 3 ہے تو مشہور, پھر عزیز, غریب. 4 سے شروع کیجئے, 4 3 2 1, بہت ایزی ہے. راویوں کی تعداد کے حساب سے یہ قسمیں بنی. ٹھیک ہے, اب دوسری قسم کی طرف آئیں گے. دوسری قسم جو بنتی ہے, حدیث کی پہنچ کے اعتبار سے. حدیث کی پہنچ کے اعتبار سے, یہ حدیث کہاں تک پہنچتی ہے. یہ اصل میں پہنچ ٹیکنیکل ٹرم نہیں ہے, ٹیکنیکل ٹرم میں نسبت بولتے ہیں. اس حدیث کی نسبت کس کے ساتھ جوڑا گیا؟ ریلیشن. حدیث کے ریلیشن کے حساب سے, نسبت کے حساب سے, تو پہنچ اصل میں یہ نسبت ہے. اس حدیث کی نسبت کہاں جڑی؟ شادی میں نسبت لگاتے ہیں نا, ہاں, تو تعلق جوڑنا. اس حدیث کی نسبت کہاں جا کر ختم ہوئی؟ اگر نسبت اللہ تک جائے
کہ محدثین کیا ہے تابعی تبع تابعین اس کے بعد تابعی صحابی اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا. حدیث میں ہی نبی نے خود کہا کہ اللہ نے کہا, تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو اس کی کتنے قسمیں بنتی ہے؟ 4 قسمیں بنتی ہے اس کے بھی. نمبر 1 حدیث قدسی. قدسی کے لیے اللہ لکھ لیجیے, یعنی اللہ تک, جس کی نسبت اللہ تک پہنچے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھیے گا پھر سے. نبی نے اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کر دی, ویسے پوری حدیث اللہ کی طرف سے ہی ہے, لیکن ہر حدیث میں اکثر حدیث آ کر نبی نے فرمایا, لیکن بعض حدیثیں ہیں نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے, ایسے بھی ہیں. اگر اللہ کے ساتھ نسبت جڑ جائے تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. ایسے حدیثیں بہت کم ہے لیکن ہیں. نمبر 2 حدیث مرفوع. بہت سنے, بار بار سنے ہوں گے. مرفوع جس کی نسبت رسول تک جائے, نبی تک جائے. اکثر حدیثیں ایسے ہی ہیں کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, نبی نے ایسے کیا, نبی کے سامنے ایسا ہوا. تو وہ حدیث جس کی سند نبی تک پہنچے, جس کی سند اللہ تک پہنچ جائے حدیث قدسی, جس کی سند نبی تک پہنچ جائے وہ حدیث مرفوع. نمبر 3 حدیث موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچ جائے, صحابی تک جا کر رک جائے. حدیث موقوف. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. ہم قرآن پڑھتے وقف کرنا یعنی رکنا, ٹھہرنا, رک جاؤ, وقف, موقوف, قف. تو وہ حدیث جو صحابی تک جا کر ٹھہر جائیں. تابعی کہہ رہا ہے فلاں صحابی نے کیا, صحابی نے فرمایا, صحابی کے سامنے ہوا, صحابی نے اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہیں لگائی, تو یہ حدیث موقوف. نہیں, حسن صحیح وہ الگ ہے, وہ آ رہا. اس میں صرف تعداد دیکھا جاتا, اس میں صرف نسبت دیکھی جاتی ہے. یہ حدیث کی سند کہاں تک پہنچائی گئی؟ اللہ تک پہنچائی گئی قدسی, رسول تک پہنچائی گئی مرفوع, صحابی تک پہنچائی گئی موقوف, تابعی تک پہنچی ہے تو مقطوع. میم قاف تا عین تا واو عین, مقطوع, تابعی تک. اطمینان سے لکھ لیجیے مقطوع. حدیث کا ڈیفینیشن نبی کے اقوال افعال وہ ہے, اگر صحابی کے افعال اور اقوال آئے تو وہ حدیث نہیں ہو سکتی. نہیں, صحابی کا اقوال اور افعال کو حدیث نہیں کہتے. تو ہمارے یہ موقوف تو وہی جو صحابی فرمائے تک تو وہ نہیں فرمائے. جی ہاں, وہ ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو حدیث کہیں گے, لیکن پھر جب الگ سے سیگریگیٹ کریں گے تو نبی کے جو فرمودات ہے یہ حدیث ہے, صحابی کے اقوال کو کہتے ہیں کہ یہ آثار ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, صحابی نے جو بات کہی ہے وہ نبی کی بات ہوتی ہے, لیکن صحابی نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا, اس کو واضح نہیں کیا, بتایا نہیں. لیکن ایک صحابی, دونوں صحابی ایک ساتھ تھے, اور ایک صحابی نے کہا کہ نہیں میں نے نبی سے سنی ہے, تو گویا کہ یہ حدیث صحابی کی نہیں ہے,
ان کی بات نہیں بلکہ صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی ہے. ایک صحابی نے نسبت نہیں لگائی لیکن دوسرے نے لگا دی. اب یہ ڈاٹ کلیئر ہو گیا. اب کیا کہا جائے گا کہ صحابی کی یہ موقوف روایت حدیثی ہے, قابل قبول ہے. اور اگر کسی بھی جگہ پر تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا تو پھر اس میں الگ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایسی چیز ہے کیا جس کا تعلق گیسنگ سے نہ ہو, عبادات ہیں یا آئندہ فیوچر کے بارے میں صحابی کچھ کہہ رہے ہیں. اب صحابی فیوچر کے بارے میں اپنی طرف سے تو نہیں کہیں گے, عبادت میں اپنی طرف سے تو کوئی چیز ایجاد نہیں کریں گے صحابہ, تو لازمی معنی میں یہ نبی سے سنے ہوں گے لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح سے کلیئر نہیں کیا, تو اس کو بھی حدیث مانا جائے گا. لیکن یہ موقوف, حدیث موقوف. اس کو حدیث اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھار صحابہ نبی کی طرف نسبت لگاتے نہیں, چھوڑ دیتے, لیکن وہ حدیث ہوتی ہے, نبی کی بات ہی ہوتی ہے. تھوڑا اس کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ اصطلاح. اگر آخر کار معلوم ہوا کہ نہیں بھائی یہ نبی کی طرف اس کی نسبت نہیں جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں اثر. یہ اثر ہے, حدیث نہیں. تابعی تک پہنچ کر ختم ہو جائے کہ تابعی نے ڈائریکٹ کہہ دیا, تابعی نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے. اب تابعی رسول کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بیچ میں کیا ہو گیا ہے؟ کٹ آف. تو قطع کے معنی کاٹنا, قطع, اسی سے مقطوع جو کٹ گئی, بیچ میں چین کٹ گئی ہے, مقطوع. یہ یاد رکھنے کے لیے. صحابی پہ جا کے ٹھہر گئی, موقوف, وقف ہو گیا. اور تابعی میں جا کے کٹ گیا ہے تو مقطوع, بیچ میں صحابی کو چھوڑ دیا گیا. اور نبی تک پہنچا ہے. رفع کے معنی اٹھانا, ارفع, رفع, رفع درجات, اٹھانا. نبی تک اس حدیث کو اٹھایا گیا, مرفوع. قدسی کے معنی پاک, اللہ پاک ہے اسی لیے قدسی, اللہ کے سوا کوئی بھی پاک نہیں. ہم تو رسول پاک کہنا بھی صحیح نہیں سمجھتے. پاک ذات صرف اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. قرآن پاک کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ حدیث راویوں تعداد کے حساب سے 4 ہو تو متواتر, 3 ہو جائے کسی طبقے میں تو مشہور, 2 ہو تو عزیز, 1 ہو تو غریب. پھر راویوں کے پہنچ, سند کی نسبت کہاں جڑ رہی ہے, سند, اس حدیث کی سند کہاں تک پہنچ رہی ہے. اگر اللہ تک پہنچ جائے تو قدسی, نبی تک پہنچے تو مرفوع, صحابی تک پہنچ جائے تو موقوف, تابعی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کہیں تو مقطوع, بیچ میں صحابی کو کٹ کر دیا گیا. یہاں تک ہم نے حدیث کی پوری قسمیں پڑھ لی ہیں الحمدللہ. اب دیکھیے, ہاں تابعی کیسے کہیں گے کہ وہ نبی سے ڈائریکٹ سنائے ہیں, کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ بیچ میں کبھی صحابی کو چھوڑ دیتے ہیں, بیچ میں کبھی صحابی کو, اتنا مشہور ہے, چھوڑ دینے کا مطلب حدیث اتنے مشہور ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے فرمایا, میں نے ابو ہریرہ سے سنا, کیا نہیں سنا. مطلب یہ سند اتنے مشہور ہے, لاسٹ میں کہتے ہیں بخاری میں ہے, بخاری نے روایت کی ہے, ابو ہریرہ نے فرمایا, تو میں نے بخاری سے لے کر ابو ہریرہ تک پورے سند کو اڑا دیا ہے نا. تو ہم لوگ جو حدیث سناتے ہیں نا سب مقطوع ہے, ہاں سب حدیث مقطوع ہی سناتے ہیں ہم لوگ, جب تک اس کی سند نہ بیان کریں. تو اب سند چونکہ بخاری میں ہے, آپ جا کے دیکھ لے سکتے ہیں, تو بخاری نے ہمارے لیے آسانی کر دی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, تو ان کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب آخری بات آج کے لیے, کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے نا, زیادہ لمبا کرنے سے پریشان ہو جائیں گے. ان سب کو ملا کر ایسے ایک لکیر کھینچ لیجیے, یعنی راویوں کی تعداد کے حساب سے یہ 4 قسمیں بنی ہیں, متواتر, آحاد, مشہور, عزیز, غریب. 5 مثلا 4 ہی ہے, یہ آحاد الگ ہی ہے, آحاد کے انڈر میں آ رہا ہے, اس میں بھی 4, اس میں بھی 4. ان 8 کو ملا کر 2 قسمیں ہوتی ہے. یہ مین پوائنٹ ہے, یاد رکھیے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. ان 8 کو ملا کر حدیث کی 2 قسمیں بنتی ہے. ایک ہے مقبول, قابل قبول, اور دوسری ہے مردود, ریجیکٹڈ. بس یہی اصل موضوع ہمارا. یہاں جگہ نہیں, آپ لوگ نیچے لکھیے.
اس کو دو قسموں میں تقسیم کرنا ہے، ایک مقبول مطلب ایکسیپٹیبل، اور دوسری قسم بنتی ہے مردود، ریجیکٹڈ، مردود اور مقبول۔ یہاں سے اصل اصول حدیث شروع ہوگا کہ کون سی مردود کون سے مقبول۔ ابھی آٹوں میں سے دیکھیے، یہ حدیث چاہے متواتر ہو، مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، مردود بھی ہو سکتا، مقبول بھی ہو سکتا۔ یہ بھی قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع، مردود بھی ہو سکتی، مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں مردود بھی ہو سکتے ہیں، ہاں ادھر بھی، ہاں دونوں، ان سب کو ملا کر یہ آٹوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حدیث قدسی بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی مردود ہو جائے، کیونکہ رانگ نسبت ہے، رانگ نسبت کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ نبی نے نہیں کہا لیکن کوئی ایک بنا دیا جوڑ کے، جو ہے اللہ نے کہا بول کے۔ اب جیسے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا، ہے نہیں، لولاک ما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات پیدا نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا۔ اب اللہ کی طرف نسبت جوڑ دی، حدیث قدسی تو ہے، لیکن اب سند کو دیکھنا، اصول حدیث اپلائی کرنا، اپلائی کرنے کے بعد معلوم ہو رہا کہ نہیں، بیچ میں ایک آدمی نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹ بولا تو حدیث فیبریکیٹڈ۔ اب وہ آئے گا فیبریکیٹڈ کب ہے، ویک کب ہوتی ہے، مقطوع کب ہے، موزل کب ہے، الگ الگ۔ لیکن یہ سب کے سب یاد رکھیے، غریب حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، غریب حدیث مقبول بھی ہو سکتی، مردود بھی ہو سکتی، اور مشہور بھی مردود ہو سکتی ہے، مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث مرفوع بھی، کتنے حدیث نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا لیکن نہیں فرمایا، وہ یہ بھی مردود بھی ہو سکتی ہے، مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ان آٹوں کو اب الگ الگ دیکھنا کہ ہاں بھائی یہ واقعی معنی میں متواتر ہے کیا، واقعی معنی میں قدسی ہے کیا، واقعی معنی میں مرفوع ہے کیا، مشہور ہے کیا، عزیز ہے کیا، غریب ہے کیا۔ تو سند کے اعتبار سے وہ تو مانا جائے گا۔ اب راویوں کے دیکھیں گے کہ اس میں مشہور میں ایک جگہ پر 3 راوی ہیں، تینوں میں سے ایک جو ہے جھوٹا تھا، اب کہیں گے حدیث مشہور تو ہے لیکن جھوٹا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں سے ٹرن ہو رہا۔ ہو سکتی کبھی، بہت کم ہے، تقریباً نہ کے برابر ہے۔ متواتر ضعیف تقریباً نہیں ہوتی ہے، نہ کے برابر ہے، لیکن مردود اور مقبول کے امکان تو ہے۔ ان آٹوں میں سے کوئی بھی ایکسیپٹیبل بھی ہو سکتی ہے، ریجیکٹڈ بھی ہو سکتی ہے، یہ دماغ میں مان کے چلیے۔ ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے ریجیکٹڈ ہونے کے اصول الگ ہیں، وہی اصل میں اصول حدیث ہیں۔ یہ بیس بنا کر اب جو ہے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو 2 برانچز ہیں وہ اسناد کے سند کے اوپر بنے ہیں۔ ہاں ابھی جو یہ 2 ہے نا، یہ صرف سند اور متن دونوں پر بحث ہوگی، سند متن دونوں پر۔ ابھی جو بحث ہوگی اصول حدیث کے مین ٹاپک ہے سند اور متن۔ اب یہ جو مقبول اور مردود، اب وہ سند اور متن کو دیکھ کر حکم لگایا جائے گا۔ اب تعداد مدد نہیں، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حدیث مشہور کے ساتھ ساتھ کیا مقبول ہے یا مردود ہے، یہ حدیث غریب کے ساتھ ساتھ کیا مقبول ہے یا مردود ہے، ایسے ہی پورے آٹوں کا۔ یہ بعد میں علماء نے، محدثین نے حدیث کو صحیح ضعیف سے بچانے کے لیے بعد میں کیے ہیں، اور تقریباً یہ تابعی کے دور میں ہو چکا تھا، تابعی نے باقاعدہ کر دیا، یعنی نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد تو صحابہ، تابعی، تبع تابعی، اور جتنے حدیث کی کتابیں اصول حدیث، یہ سب کے سب تابعی اور تبع تابعین کے زمانے میں ہی، یعنی 300 صدی ہجری کے آس پاس میں ہی سب کر لیا گیا الحمدللہ۔ پورے لوگ بھی کرتے ہیں، سب کے پاس ہے یہ رولز۔
सब लोग मानते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। रावी जुदा करके कैसा मालूम होता है? वो आगे वही तो है, मालूम करने के लिए ही उसूल पढ़ रहे हैं। कैसे मालूम होता है इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अभी और आगे इंशाअल्लाह मालूम करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।